جی میرے بھائی اور میری بہن، ہم جب بھی گناہ کا ارادہ کریں، ہمارا دل چاہے کہ ہم گناہ کر لیں، ہمارا دل چاہے کہ ہم کوئی غلط کام کر لیں، تو اس وقت ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں سن رہا ہے، وہ ہمیں جان رہا ہے، وہ ہماری ایک ایک حرکت سے واقف ہے۔ جی ہاں، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بے شمار آیتوں میں جگہ جگہ انسانوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے پاس ہوتا ہوں، تم جہاں کہیں بھی ہو ہماری نظروں سے تم دور نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ رب العزت آنکھوں کی خیانت کو اور دل میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ سو ہم اس بات کو اچھی طرح اپنے دل میں بٹھا لیں کہ ہم دنیا میں تمام لوگوں کی نظر سے، تمام انسانوں کی نظر سے، جناتوں کی نظر سے اور تمام جاندار کی نظر سے چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر سے کبھی ہم چھپ نہیں سکتے۔ جب ہم اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ ہماری ایک ایک حرکت سے واقف ہے، تو انشاءاللہ گناہ سے بچنے میں بہت مدد ملے گی۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں کہ فرشتے ہمارا ریکارڈ لکھ رہے ہیں، اور ہم جتنی تیزی کر لیں، ہم جس قدر چالاکی کر لیں، ہم جس طرح بھی ہوشیاری کر لیں، فرشتوں کے ریکارڈ سے ہم کسی چیز کو غائب نہیں کر سکتے، یا ہم فرشتوں کو چکمہ دے کر، انہیں دھوکہ دے کر کسی چیز کو لکھنے سے باز نہیں رکھ سکتے۔ فرشتے ہماری ایک ایک حرکتوں کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام مخلوق کے سامنے ہمیں بلائے گا اور اعلان کرے گا، دیکھو اس شخص کے یہ کرتوت ہیں، اور پھر ہماری ایک ایک حرکت کو بڑی اسکرین پر بہت نمایاں کر کے دکھایا جائے گا، زمانہ دیکھ رہا ہوگا، اور ہم شرم سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے۔ سو جب ہم اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے تو ہمیں گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ اور گناہوں سے بچنے کی تیسری شکل یہ ہے کہ جب ہم نافرمانی کرنا چاہیں تو ہم یہ سوچ لیں کہ آدم کو جو ہمارے باپ تھے اور حوا کو جو ہماری ماں تھیں، انہیں جنت سے صرف اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ ذرا سوچیے کہ وہ آدم جس کا پتلا خود رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس میں خود اللہ نے اپنی روح پھونکی، آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ آدم جو تمام انسانوں کا باپ تھا، وہ حوا جو تمام انسانوں کی ماں تھیں، انہیں جب نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، تو پھر اگر ہم نافرمانی کریں گے تو کیا ہمیں جنت میں داخلے کا موقع ملے گا؟ کیا ہم گناہ اور نافرمانی کر کے جنت میں جا سکیں گے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہم جہنم میں جائیں، ہم جہنم میں ڈالیں اور پھینکے جائیں، ہم وہاں کا عذاب چکھیں؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ تو پھر ہم یہ سوچ لیں کہ گناہ کا انجام اور ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور گناہ سے بچنے کا بدلہ جنت ہے۔ اسی طرح گناہ سے بچنے کی ایک چوتھی تدبیر یہ ہے کہ جب بھی ہمیں گناہ کا خیال آئے تو ہم اپنی موت کو یاد کر لیں، وہ موت جو ہمارے سامنے بہتوں کو آ چکی ہے، وہ موت جس کے بعد ہم نے اپنے عزیزوں کو تنہا قبر میں چھوڑ دیا ہے، وہ موت جو ہمیں بھی آنی ہے۔ ہم اپنی موت کو یاد کر لیں کہ ہمیں جب موت آئے گی اور ہم رب العالمین کے حضور میں پیش کیے جائیں گے، اور جب وہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کیا عذر ہوگا؟ ہمارے پاس کون سا بہانہ ہوگا جو بہانہ پیش کر کے ہم اس کے عذاب سے بچ سکیں؟ ہم اپنی قبر کا تصور کر لیں، وہ قبر جس کے چاروں طرف تنگ دیوار، وہ قبر جس میں اندھیرا ہی اندھیرا، روشنی کا کوئی راستہ نہیں، وہاں دنیا کی لائٹ کا کوئی انتظام نہیں، وہ قبر جس میں سانپ اور بچھو، وہ قبر جس میں وحشت ہی وحشت، وہ قبر جس میں نہ صبح نہ شام
وہ قبر جس میں نہ کوئی ہوا، جس میں نہ کوئی انس، جس میں نہ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز، جس میں نہ پرندوں کے پھدکنے کی آواز، جس میں نہ کسی انسان کے چیخنے اور چلانے کی آواز، صرف اپنا کیا ہوا عمل ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم اس قبر کو یاد کر لیں کہ اس قبر میں ہمارا گناہ عذاب کی شکل میں ہمیں ڈسے گا تو ہم بچیں گے کیسے؟ جی میرے بھائی اور میری بہن، جب ہم گناہ کے خیال آنے کے وقت اپنی موت کا اور اپنی قبر کا تصور کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح گناہ سے بچنے کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ جب بھی ہمیں گناہ کا خیال آئے تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے جس عضو سے گناہ کر رہے ہیں، اگر ہم گناہ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں تو پھر یہی ہاتھ ہے جو قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر ہم وہ گناہ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں تو ہم یہ جان لیں اور یقین کر لیں کہ یہی آنکھیں ہیں جو قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گی، جو رب العالمین سے کہیں گی اے میرے رب، آپ نے اسے مجھے تحفے میں دیا تھا لیکن اس نے میرا استعمال بہت غلط کیا، یہ مجھ سے بہت بری بری چیزیں دیکھتا تھا۔ سوئے میرے بھائی اور میری بہن، ہم یہ یقین کر لیں کہ ہم اپنے جس عضو کو گناہ میں استعمال کریں گے وہ عضو قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ سو کیا ہم ان ہاتھوں کی، ان کانوں کی، اس زبان کی اور ان آنکھوں کی گواہی کے خلاف کوئی ثبوت دے سکیں گے؟ کیا ہم ان کی گواہی پیش ہو جانے کے بعد کوئی بہانہ اور عذر پیش کر سکیں گے؟ نہیں، یقیناً نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو پھر ہم اس کو اچھی طرح اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، سو ہم ان اعضاء کو گناہ میں استعمال ہی نہ کریں۔ اور اس کے بعد ہم اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ہم اس دنیا میں گناہ اور نافرمانی کریں گے تو قیامت کے دن ہمیں افسوس کرنا پڑے گا، کیونکہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس دن نیک لوگ بھی افسوس کر رہے ہوں گے اور برے لوگ بھی افسوس کر رہے ہوں گے۔ نیک لوگ تو اس لیے افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش میں نے اور نیکیاں کر لی ہوتیں، اور برے لوگ اس لیے افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش میں نے برائی نہ کی ہوتی، کاش میں اچھائی کے راستے پر چلا ہوتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔